ہم نے ایک ایسے ایڈمنسٹریٹر کو اپوائنٹ کروایا اس کے KMC میں جن کی اولین ترجیح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور بڑی دیانتداری ایمانداری سے کرنا. اور اس ٹیم میں ہمیں ایک میونسپل کمشنر بھی ملے جو خود بھی ماشاءاللہ بڑے لگن سے کام کرنے والے. تو یہ اس ٹیم نے اس کو پاسبل بنایا کہ ایک تو 6 سال سے رکے ہوئے کام کو عید سے پہلے اپائنٹمنٹ لیٹر دے دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 روپیہ بھی اس خاندان سے، ان کے لواحقین سے، رشتہ داروں سے نہیں لیا گیا. حالانکہ مشکل مرحلہ تھا، میں وقفاً بات کرتا رہا ایڈمنسٹریٹر صاحب سے. مشکل یہاں آ رہی تھی کہ کہیں ایسے بھی گھرانے تھے جن کی 2 شادیاں تھیں، کہیں 3 شادیاں تھیں، اور پھر بچوں میں لڑائی تھی، کورٹ کچہری تھی. ان سب معاملات کو اس 3 سے 4 مہینے کے ٹائم میں کمپلیٹ کرنا اور شفاف طریقے سے کرنا. کوئی اس کے سوال پر، کوئی کسی اپائنٹمنٹ پر انگلی بھی نہ اٹھائے اور نہ اٹھا سکے گا. تو نیک نیتی سے یہ کام کیا گیا، اور انشاءاللہ اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے باقی بھی جتنے کام ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اسی طرح سے شفاف ہوں گے، چیزوں کو اسی طرح سے بہتر کیا جائے گا. جس کی مثال ہم نے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ گورنر ہاؤس میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ نے افطار ڈنر کا اہتمام کیوں کیا ہے، تو وہ میں آج بتاتا ہوں. بیسیکلی یہ ایک پورا میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب اقتدار بھی ہیں اور صاحب ثروت بھی ہیں، کہ جب معاشی حالات اس حد تک خراب ہوں اور پھر بھی آپ کے کانوں میں جوں نہ رینگے، آپ کا دروازہ نہ کھلے، نہ دل کا نہ آفیسز کا. تو یہ ایک میسج ہے. اسی طرح سے ہم نے چاند رات کو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں مایوسی بھی ختم کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اسٹریس میں رکھیں لوگوں کو، یہ کہہ کے کہ IMF سے پیسے نہیں آ رہے تو یہ ہو جائے گا، آپ ڈالر بڑھ جائے گا. مہنگائی کے طوفان میں آپ نے لوگوں کو نیچے دبا دیا ہے اور اس چکی کو دبا کے چلا رہے تھے. تو ایک مایوسی توڑنا تھا، کیونکہ اس پر بھی بڑی بات کی گئی کہ جی گورنر ہاؤس میں بلا کے مہندیاں لگا رہے ہیں. تو میں ان کم عقل لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی میسج ہے. اس طرح پہلی دفعہ عید ملن پارٹی گورنر ہاؤس میں قوالی نائٹ کے ساتھ، اس سے پہلے 1000 قوالیاں ہوئی ہیں گورنر ہاؤسز میں، میں نے لسٹ نکالی ہے. 1000 میوزیکل ایوننگ ہوئی ہیں، لیکن صرف سفیر اور وزیر ان دعوتوں میں آ سکتے تھے، باہر داخلہ ممنوع قرار تھا. لیکن پہلی بار 50,000 لوگوں کے ڈنر کا اہتمام کیا گیا، اور ان سبھی لوگوں کو عزت، احترام اور پیار سے میں نے مدعو کیا ہے. گورنر ہاؤس شام 7 بجے سے، ان کی مرضی ہے رات 2 بجے تک رہیں، 1 بجے تک رہیں، قوالیاں ہوں گی، کھانا ہوگا. یہ بھی ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو احساس محرومی میں اور ایک اعتماد کھو بیٹھے ہیں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا حکومتوں پہ اعتماد ختم ہو جائے، آپ کے دل میں احساس محرومی آ جائے، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کا مقصد لوگوں کو جوڑ کر ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، چاہے وہ رنگ نسل سے بالا تر ہو کر، کوئی ہندو کمیونٹی سے ہے، سکھ سے ہے، عیسائی سے ہے، میرے لیے کوئی نہیں، سب میرے لیے برابر ہے. سب آئیں گے، سبھی ساتھ بیٹھیں گے، اور ہم اس دن سیلیبریٹ کریں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے کہ آگے جو دن آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو. US کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، اور وہاں جانے کا مقصد جو 50,000 نوجوان بچے بچیوں کو گورنر ہاؤس میں IT کے مفت کورس کرانا ہے. اس کے لیے فردر جو لیپ ٹاپ اور کس پروگرام کے تحت کیا چیز اس وقت دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو بائر ہے وہ امریکہ ہے. تو وہاں کی کچھ لوگوں سے میٹنگز کر کے 1 ہفتے کے لیے میں جا رہا ہوں، تاکہ یہاں واپس آ کے وہ کلاسز شروع ہو سکیں، اور یہ نوجوان جو اس شہر کا، اس صوبے کا، اس ملک کا ثاثہ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ کورسز کر لیں گے تو وہ 3 سے 5 لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں. کیونکہ انتظار تو نہیں کرنا، انتظار میں تو 75 سال گزر گئے.
ایک اسٹریٹ کرائم جو اس شہر میں پہلے 34 پھر 36 پھر 37 38 آج 40 لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اور 17 دن ہو گئے مجھے 4 دن مانگے ہوئے کہ 4 دن کے لیے آئی جی کی کوارڈینیشن کرا دیں، اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے گا۔ 17 19 دن ہو گئے، لوگوں کے مرنے کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن 4 دن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ سب کے علم میں ہو۔ اسی طرح واٹر بورڈ کے بارے میں نے کہا تھا، آج اس بات کو بھی 13واں دن گزر گیا ہے، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے موقع دیں، اور مجھے کوئی اپنا بندہ نہیں لگوانا، جو موجودہ ایم ڈی ہے یا موجودہ آئی جی ہے، میں صرف اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوارڈینیشن کروا دیں، اس کو 4 دن کے لیے اختیار دے دیں، آپ پھر دیکھیں کہ کیسے اس شہر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ آٹے کے اوپر میں بات کروں گا، فلاور مل ایسوسی ایشن والے میرے پاس آئے، 3 گھنٹے کی طویل بات چیت ہوئی۔ اس وقت آٹا شہر میں 150 سے پونے 200 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 باتیں مان لیں، 4 دن بھی نہ دیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں مانگتا، 4 باتیں مان لیں جو جائز ہیں، آٹا 100 روپے کلو ہو جائے گا۔ تو اگر پونے 75 روپے آٹے پہ کم ہو رہا ہے تو غریب آدمی کی زندگی میں کتنی بڑی آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ توقیر سلامت رکھنا، کیونکہ سبھی زمینی خداؤں سے الجھ رہے ہیں، الجھتے رہیں گے اور الجھیں گے، کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے جہاں جہاں مجھے آواز اٹھانی ہوگی میں اٹھاؤں گا۔